تو یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس ججمنٹ میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا انتشار پھیل گیا اور اتنے زیادہ لوگ تشویش کا شکار ہیں؟ دیکھیں بلال صاحب، پہلی بات میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ایک چھوٹی سی عرض کروں گا اپنے معزز قارئین صاحب کی خدمت میں کہ اس کیس کو جو آپ نے فرمایا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بالکل. لیکن سب سے پہلے جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو عدالت کو ان کو پوچھنا چاہیے تھا، جی، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو متنازع کتاب ہے، دل آزار کتاب ہے، جو یہ بون آف کنٹینشن ہے، فساد کی جڑ. بالکل. یہ جو فساد کی جڑ کتاب ہے، جی، تفسیر صغیر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس پنجاب گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے. اچھا. یہ 2016 کا نوٹیفیکیشن ہے پنجاب گورنمنٹ کا. اچھا. پنجاب گورنمنٹ نے اس کتاب پہ پابندی لگائی ہے. اچھا، صحیح. بین کتاب ہے، صحیح. اسے آپ شائع نہیں کر سکتے، پرنٹ نہیں کر سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے. صحیح. میں بلال صاحب صرف پوچھنا چاہتا ہوں مقتدر حلقوں سے جی جی کہ ہم یہاں پہ پاکستان میں 97 مسلمان ہیں، 97%. بالکل. 100 میں سے ایسے ہی ہے. باقی اقلیتیں یہ تو 0-1 بھی نہیں بنتی. ان کو کس بندے نے شہ دی؟ کس ادارے نے شہ دی؟ کس کلیدی عہدے پہ بیٹھے ہوئے بندے ان کی سہولت کاری کرتی ہے؟ سب سے پہلے معزز عدالت کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ نے اس کتاب کو کس اصول، کس قانون کے تحت شائع کیا؟ جرم تو انہوں نے، یہ کتاب تو بین ہے. بالکل. انہوں نے کیوں شائع کیا؟ یہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا. یہ بغاوت ہے. جی جی. اور بغاوت کی سزا جو ہے وہ اس آئین کے آرٹیکل 5 میں لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی آئین کی، پاکستان کی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے اس کی سزا سزائے موت ہے. بالکل. آپ کو ریاست نے منع کیا کہ اس سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا، اس لیے ہمارے مسائل پیدا ہوں گے. انسان بنو. آپ نے کہا جو مرضی کر لیں، ہم نے آئین کو نہیں مانتے، ہم آپ کی اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. آپ نے اس کو شائع کر لیا. جہاں دیکھیں نا کس قدر دیدہ دے رہی. اب آتے ہیں مقدمہ کی طرف. ٹھیک. اب حضرت مقدمہ جو ہے یہ میرے پاس جناب جسٹس صاحب کا یہ ججمنٹ جو ہے یہ موجود ہے. یہ ججمنٹ ہے جسٹس صاحب کی. اب اس لمبی بات ہو جائے گی. آپ کا پروگرام بھی اس کو اتنا، یہ آج ریویو بھی تھا، وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہمارے وکلاء جو ہیں وہ ان ڈیٹیل اس میں جو ڈیفیشنسیز ہیں، جو تضاد بیانیاں ہیں وہ انشاءاللہ اس میں کریں گے. میں صرف اس کیس کے آپ کو سامعین کی جو دلچسپی کے امور ہیں وہ 3-4 میں آپ سے عرض کرتا ہوں. حضرت اس میں جسٹس صاحب نے لکھا، انہوں نے فرمایا کہ جس پہ نا ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک کنفیوژن پیدا ہوئی. اور اس فیصلے کے بعد سوشل میڈیا نے اور ہمارے دوسرے میڈیا نے اور سیکولر طبقے نے انہوں نے کیا کیا، یہ ڈالرائزڈ جو تنظیمیں ہیں، یہ جو موم بتی مافیا ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب جسٹس صاحب کی اس ججمنٹ سے وہ مفہوم لے لیا جو جسٹس صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں اس آدمی کے ساتھ اس کو مظلوم بنا دیا انہوں نے. وہ ظالم آدمی تھا، مظلوم کیسے بنایا؟ جی مظلوم دیکھیں کیسے بنایا. مظلوم یہ بنایا کہ ملزم کے خلاف پرچہ درج ہوا ہے، وقوع جو ہوا، وقوع ہوا 2019 میں. جی. جبکہ سزا تو آئی ہے 2021 میں. بالکل. تو جب وقوع ہوا، مین آرگومنٹ یہی چل رہا ہے کہ سزا 2021 میں آئی ہے. دیکھیں اس پہ تو عام آدمی ٹراکی بتی کے پیچھے آپ نے لگا دیا. عام آدمی میرے جیسا بندہ متاثر ہوتا ہے کہ یار کوئی بھی ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا دین اسلام کا پہلا بنیادی اصول بھی یہی ہے کہ کسی بندے کے ساتھ غلط نہیں ہونا، زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کیس میں بھی انہوں نے یہ فرمایا. لیکن حضرت میں حیران ہوں کہ جناب جسٹس صاحب یہ کیسے بھول گئے، یہ کیسے ہو گیا. وہ آگے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہوا کیا. حضرت یہ میرے پاس قرآن ایکٹ کی جو دفعہ لگی ہے 9 اور 7، صحیح، اس جج صاحب نے اس ججمنٹ میں اس کو کیا ہے. ٹھیک ہے. ہائی کورٹ والے فیصلے میں لگی تھی. جی حضرت
ہائی کورٹ والے فیصلے نہیں حضرت، یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے میں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کر رہا ٹھیک ہے، ہوں، اس کو آپ رہنے دیں 2 منٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں ایف آئی آر میں بھی اس کا درج ہے کہ ایف آئی آر میں یہ جو جیسا میں کیا کہ قرآن ایکٹ پنجاب جو قرآن پنجاب ایکٹ بورڈ بڑھ رہا ہے، اس بورڈ کا جو ایکٹ ہے اس کی اس پہ لگی دفعہ 7 اور 9. جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ قانون بنا 2021 میں. صحیح، ایسے ہی ہے. وہ مظلومیت کا کارڈ کھیل گیا، بالکل وہ بندہ بھی کھیل گیا، پورا ملک دنیا فون آ رہے ہیں، سوشل میڈیا بھی یار آپ کیا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا بھی آپ جانتے ہیں، آپ تو سارا دن اس کو ماشاءاللہ. حضرت درخواست یہ ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس 2011 کا یہ ایکٹ ہے، پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011. یہ تو 2011 میں بن گیا تھا. اچھا، تو آپ اسے 2021 میں کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ پروپیگیٹ تو یہی ہو رہا ہے کہ 2021 میں چیلنج کرتا ہوں کہ 2011 میں بنا. اچھا، یہ پورا جو دفعہ لگائی ایف آئی آر میں، جائی صاحب کہتے ہیں کہ اب ہوا کیا، کنفیوژن کیا ہوئی. جناب بلال صاحب، اس میں یہ کنفیوژن یہ پیدا ہوئی کہ محترم جج صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ قانون بنا ہے 2021 میں، وقوع ہوا 2019 میں، جبکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اور ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ قرآن جو وقف پنجاب بورڈ ہے اس نے اس کے جو ایکٹ بنا ہے جس کی سزا ایف آئی آر میں بھی ہم نے وہ درج کروائی 7 اور 9، وہ 2011 میں بنے. اچھا، اب 2021 میں کیا ہوا؟ 2021 میں چھوٹی سی امینڈمنٹ آئی. وہ امینڈمنٹ یہ ہے کہ 2011 میں اگر کوئی غیر مسلم قرآن مجید شائع کرتا ہے، اس کو پرنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تقسیم کرتا ہے، صحیح، دین اس کو سزا ملے گی 3 سال، اچھا، جرمانہ 20,000 روپے. صحیح. یہ کب کا ہے؟ 2011 میں. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں انہوں نے اس کو بڑھایا کہ یہ جرمانہ اور سزا کم ہے. 2021 میں 3 سال سے لے گئے وہ 7 ایئر، اوکے، اور جرمانہ وہ لے گئے 1 لاکھ روپیہ. صحیح. یہ امینڈمنٹ. اچھا، اس امینڈمنٹ کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ کی گئی اس کو بنیاد بنا کے. انہوں نے تو یہ بات پورا تو ایکٹ لکھا ہی نہیں اور یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ تو 2011 میں. اور اگلی بات، صحیح بلال صاحب، بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ میں نے جو آپ کو عرض کیا یہ تو ہے ایکٹ. اب اس کے 2011 میں انہوں نے اس کے قرآن مجید شائع کرنے کے اس بورڈ کے جو آدمی شائع کرنا چاہتا قرآن پرنٹر وغیرہ جو بالکل پورے پنجاب میں کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید شائع کرے. نہ کسی ادارے کو، اچھا، نہ کسی فرد کو، نہ کسی تنظیم کو. اچھا، اس کے بڑے سخت رولز اینڈ ریگولیشن ہیں. اچھا، اس رولز میں 14 نمبر رول یہ کہتا ہے کہ کوئی نان مسلم شائع نہیں کر سکتا. اچھا، آئین پاکستان آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا ہے. بالکل. آپ نے یہ شائع کیوں کیا؟ بالکل، آپ نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا. چیلنج کر دیا. نمبر 2، بلال صاحب بڑی دلچسپ بات عرض کرتا ہوں. دوسری بات یہ، کوئی بندہ اس وقت تک یہ شائع نہیں کر سکتا جب تک وہ اس بورڈ میں آ کے اپنی تنظیم، اپنا ادارہ رجسٹر نہ کروائے. اچھا، وہ رجسٹریشن ہوگی، اس کا نمبر ملے گا، کچھ رجسٹر، پھر وہ فالو کرے گا اس کی جو پیرامیٹرز ہیں، اس کی جو ہدایات ہیں، انسٹرکشن ہے، جو بھی ہے بڑی ہے کہ آپ اخباری کاغذ پہ نہیں شائع کر سکتے، اس کی پروف ریڈنگ ہوگی، اس میں کسی پورے کرائٹیریا وہ دیکھیں گے، پورے کرائٹیریا اس میں ہوگا، اس میں یہ غیر مسلم بھی ہے. بالکل، وہ سب سے پہلے ہے. میں مرزائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ شائع کیا نا، یہ اوپر ادارے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مصنف کا بھی نام لکھا اور پرنٹر کا بھی نام لکھا ہوا ہے، چنام نگر کا، ربوہ کا. صحیح. آپ تو یہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. بالکل. آپ نے کیوں شائع کیا؟ بدماشی ہے نا. بالکل بدماشی ہے. آپ نے فالو نہیں کی انسٹرکشن. صحیح. آپ نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا. بالکل. بلال صاحب، میں ان کا پریس دیکھ کر آیا ہوں وہاں پہ چنام نگر میں. اچھا، آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے. وہ کنالوں پہ پھیلا ہوا ہے. اچھا، کہاں ان کا وہ روحانی خزائن شائع ہو رہی ہے، تذکرہ شائع ہو رہا ہے، ان کی بنیادی کتابیں جو جن پہ بین ہے، اچھا، اور وہ شائع ہو رہی ہیں. اچھا، آئے میرے ساتھ قرآن، مطلب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ وہاں پہ شائع ہو، یہ وہیں سے شائع ہو رہی نا. اچھا، 2019 میں شائع ہوئی، وہاں پہ تقسیم ہوئی، مطلب وہ کنالوں پر محیط. جی ہے.
کنالوں پر محیط ہے. وہ پریس جو وہاں پہ بائنڈر بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا, وہاں پہ وہ جو مطلب ہے جی کہ وہ پورا کاغذ بھی پڑا ہوا ہے, مشینیں لگی, جدید مشینیں لگی ہوئی ہیں, پرنٹر, وہ کبھی تذکرہ شائع ہو رہا ہے, تفسیر صغیر, تفسیر کبیر, روحانی خزائن, پتہ نہیں کیا کچھ شائع ہو رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ان کتابوں پہ تو بین ہے, آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا نا جی. تو یہ بنیادی طور پہ ہمارے جسٹس صاحب کو سب سے پہلے تو اس پہ کرنا چاہیے. بالکل. اب جناب جسٹس صاحب نے جو اور ایک تھوڑا سا مطلب اس میں تھوڑا سا ظلم یہ کیا کہ انہوں نے اس میں ایک لکھا کہ صاحب وہ ایک آئین پاکستان کا آرٹیکل 20 اور 22 وہ ان کو الاؤ کرتا ہے. اچھا. اب بہت زیادہ معذرت کے ساتھ اس میں جسٹس صاحب نے جو اپنے ججمنٹ میں جو اس آئین کا آرٹیکل 20 لکھا ہے, آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے, یہ آئین کا آرٹیکل 20 ہے. صحیح. یہ جسٹس صاحب نے اس کو لکھا لیکن ایک لائن بھول گئے. اچھا. اس سارے فیصلے میں جو انہوں نے یہ آئین کا آرٹیکل 20 دیا ہے, کام کی چیز تو وہی تھی جو جج صاحب نے لکھی نہیں. اچھا, وہ کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان کا یہ آئین ایکول, یہ نہیں فرق کرتا کہ کون مسلم ہے کون نان مسلم. بالکل. یہ کہتا ہے مسلمان صحیح ہوں, چاہے ہندو ہوں, چاہے سکھ ہوں, چاہے عیسائی ہوں, چاہے قادیانی ہوں, ٹھیک ہے, ان کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے مذہب کی پریچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تبلیغ کر سکتے ہیں. صحیح. وہ اپنے مذہب کے مطابق جو مرضی کریں, جو ان کا مذہب ان کو الاؤ کرتا ہے. بالکل. ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے. مذہبی آزادی حاصل ہے. لیکن حضرت اس میں انہوں نے جو پہلی لائن جج صاحب بھول گئے اس میں درج کرتے ہوئے, وہ لائن یہ ہے کہ وہ ان سب لوگوں کو, ان سب حضرات کو, مسلمانوں کو بھی اور ان منارٹیز کو بھی وہ باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ حضرات 3 چیزوں کو فالو کریں گے. اگر آپ ان 3 چیزوں کو فالو نہیں کریں گے, ہم آپ کو یہ اجازت جو ہے نا وہ وڈرا کر دیں گے. اوکے, صحیح. 3 چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ اب آئین اور قانون کو مانیں گے. ٹھیک ہے. جب آئین کہتا ہے کہ آپ نان مسلم ہیں, قادیانی کہتے تھے ہم اس امینڈمنٹ کو نہیں مانتے. جب آپ آئین کو نہیں مانتے تو آپ تو وہ 20 والی جو شرط ہے تبلیغ کرنے والی, جس شرط پہ آپ کو مذہبی آزادی مل رہی ہے, جس شرط پہ آپ کو مذہبی آزادی مل رہی ہے, آپ اس پہ فالو نہیں کر رہے, آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے, تو پھر تو آپ وہ تو سبجیکٹ ٹو لا پہلی لائن ہے. بالکل. اگلی لائن یہ ہے کہ آپ کی تبلیغ سے, آپ کی پریچنگ سے, آپ کی تقسیم جو کر رہے ہیں, اس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں پیدا ہوگی. مسلمانوں میں اشتعال نہیں پھیلے گا, غصہ نہیں آئے گا, غم و غصہ. جب یہ جا کے تفسیر صغیر تقسیم کریں گے, اور تفسیر صغیر میں یہ لکھا ہے, وہ سورت اسراء والا جو پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. حضرت وہ جو مسجد اقصی ہے, میں عام آدمی سے پوچھیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مسجد اقصی میں گئے جہاں انبیاء کرام السلام کو نماز پڑھائی تھی, یہ ٹھیک ہے نا جی, واقعہ معراج, تو تمام انبیاء نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. یہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد اقصی. کہاں ہے؟ فلسطین میں. عام آدمی کو پتا فلسطین میں. حضرت یہ کہتے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ مسجد قادیان والی, مرزا قادیانی والی مسجد ہے, عبادت گاہ اس کی. صحیح. ٹھیک ہو گیا. جو قادیانی عقائد ہیں اس باطل مذہب کے, وہ سارے کے سارے, اب ایک آدمی اس کو پڑھے گا حضرت, بالکل اس کو پڑھے گا, وہ ساتھ ساتھ اس پڑھنے کے بعد جو اس کو انہوں نے حاشیے میں لکھا کہ اس لفظ کا مطلب, اب قرآن میں سورۃ صف کی آیت نمبر 6 ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اچھا, احمد کون ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں, وہ بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک عظیم و شان ہستی آنے والی ہے جس کا نام احمد ہے. اب یہ کہتے ہیں اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. ٹھیک ہو گیا حضرت. بنیادی طور پہ قادیانیوں کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو مرزا قادیانی کی ایک نعوذ باللہ کہ ان کی نام نہاد وہی ہے جو قومی اسمبلی میں پیش ہوئی تھی. یہ بختیار نے مرزا ناصر کو پیش کی تھی, اور مرزا ناصر جو ہے وہ تو جس کا جواب ہی نہیں دے سکا. صحیح. وہ مرزا قادیانی کی وہی انہوں نے بھٹو صاحب کی موجودگی میں پیش کی. اچھا. جہاں اس نے کہا, مرزا ناصر سے کہا, یہ بختیار صاحب نے کتاب نکال کے تذکرہ, کہا دیکھیے یہ آپ مرزا قادیانی کی یہ وہی ہے آپ کے دادے کی, تو کیا آپ اس پہ بلیو کرتے؟ اچھا. اب پوری اسمبلی سن رہی ہے,
صحیح. بھٹو صاحب، فروخ علی خان صاحب سپیکر، اور عبدالحفیظ پیرزادہ، مولانا نورانی رحمۃ اللہ، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ، سارے وہاں اس نے پھر اس کو آن کیا. حضرت اون کیا. سنیے تو ایسے ہی جو کہکا لگا پیچھے. اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ وہی، وہ کہتا ہے جی مجھے اللہ نے وہی بھیجی ہے اور میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے وہی بھیجی ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، اے مرزا قادیانی ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا. نعوذ باللہ. اب آپ مجھے بتائیں جب یہ چیزیں آپ تقسیم کریں گے تو کیا مسلمانوں میں جب اشتعال پھیلے گا تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں پیدا ہوگی؟ جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی دین پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اگر آپ کی تبلیغ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو وہ وڈرا ہو جائے گی. جی اسی طرح حضرت تیسرا پوائنٹ مورالٹی کہ وہ اخلاقیات کے اندر ہوگا. صحیح. حضرت اگر آپ کے یہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ میں ہو رہا ہے، میں آپ سے بصد احترام اجازت لیتے ہوئے ایک چیز جو مورالٹی اس کے تحت آتی ہے، قادیانی جماعت کا عقیدہ یہ بھی وہاں ڈسکس ہوا. جب یہ ہوا تو قومی اسمبلی میں یقین مانے ایک سناٹا چھا گیا. اچھا. ان کے غم و غصے کی آپ جو لہر دوڑی ہے، اور وہاں پہ جو انہوں نے جو مظاہرہ کیا ممبران اسمبلی نے بما جناب وزیر اعظم بھٹو صاحب کے، وہ سین دیکھنے والا تھا. اور یہ چیزیں مجھے پروفیسر غفور احمد صاحب نے بتائی تھی. اللہ ان کی مرکز پہ رحمت فرمائے. حضرت انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ بختیار صاحب نے مرزا قادیانی کے بیٹے اس مرزا ناصر کو، جو قادیانی جماعت کا تیسرا خلیفہ، اس کے سامنے مرزا قادیانی کی روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 اور وہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے آئینہ کمالات اسلام. اس کا صفحہ نمبر 546 اور 547. وہ کہا جی پڑھیں. انہیں پڑھا، انہوں نے کہا ترجمہ کریں. اب ترجمہ کیا. حضرت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص بھی خواہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ کا ہے، کسی کا بھی ہے، بھٹو صاحب سن رہے ہیں. اچھا. کہ جو شخص مرزا قادیانی کو ایز اے نبی تسلیم نہیں کرتا وہ پروسٹیچیوٹ کی اولاد ہے. حضرت بھٹو صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم تو آپ کا احترام، مطلب ایک آپ ہیں، لیکن اس کا یہ اگر ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، آپ کو کس شخص نے رائٹ دیا ہے کہ آپ ہماری عفیفہ والدہ کو آپ اسے پروسٹیچیوٹ کہیں؟ تو حضرت اس پہ اب آئین کے یہ 3 شقیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ اپنی تبلیغ میں 3 شرطیں پوری نہیں کرتے تو ان کو کس طرح آئین کا آرٹیکل 20 دے دیں؟ اور جب یہ 3 چیزیں پوری نہیں کرتے تو ان کی آزادی جو ہے ڈرا ہو جاتی ہے. آزادی دیکھو کوئی بھی کرے گا. بلال صاحب اگر میں وہ 3 چیزیں فالو نہیں کروں گا تو مجھے بھی آزادی نہیں. اگر کرسچن نہیں کریں گے تو ان کو بھی نہیں، ہندو کریں گے وہ بھی نہیں. اچھا ہمیں کسی اور سے مسئلہ نہیں، ہمیں مسئلہ ان سے ہے. یہ ہم ان سے کہتے ہیں آپ ہمارے شعار اسلام استعمال کیوں کرتے ہیں؟ آپ مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بیوی کو ام المومنین، اس کے دوستوں کو صحابہ کرام، اس کی بیٹی کو سیدۃ النساء، مرزے کی باتوں کو حدیث، مرزے پہ اترنے والی نام نہاد وحی کو قرآن مجید، قادیان کو مکہ، ربوہ کو مدینہ. اب بتائیں ہم کہاں جائیں؟ ہمارے حقوق کدھر ہیں؟ بالکل بیسک کنفلکٹ تو یہی ہے نا کہ وہ ہمارے. اب اچھا مزے کی بات ہے یہ مذہب ہے ہی نہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ تو دیکھیے یہ تو فراڈ ہی ہے، فراڈ ہے. اور اگلی دیکھیے بلال صاحب، اگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر پوری دنیا میں جو لوگ منشیات تقسیم کرتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، منشیات مافیا جو ہے، ڈرگ مافیا، وہ آپس میں ایک میٹنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے ان کے پورے ملکوں سے آ جاتے ہیں، ایک میٹنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم میں سے ایک بندہ نبی بن جائے. صحیح ٹھیک ہے، وہ کہے میں نبی ہوں. اچھا. مجھ پہ وحی اترتی ہے. اچھا. ہم یہاں پہ کسی کو پیسے دے کے نا ایک کتاب لکھوا لیتے ہیں کہ یہ وحیاں اس پہ اتری ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک وحی ڈال دیں کہ نشہ کرنا حلال ہے، ہیروئن پینا ثواب ہے. اچھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ مذہب کے ماننے والے پاکستان میں ہوں، کیا ان کو آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت آپ ان کو حقوق دے دیں گے؟ نہیں. وہ کہیں گے ہمارا تو جو سربراہ وہ نبی ہے، اس پہ وحی اترتی ہے. نہیں، لیکن ان کو ان 3 کرائٹیریا پہ سر 3 کیوں؟ وہ تو فتنہ ہے. بالکل. یعنی وہ کہتے ہیں جی ہیروئن بالکل ٹھیک ہے، نشہ ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ ڈرگ مافیا بھی ایک مذہب بنا. یہ مذہب نہیں ہے. بالکل.
یہ قادیانی مذہب نہیں، یہ فتنہ ہے بالکل۔ اسلام کے. ہم کہتے ہیں ہمیں ان کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ یہ مرزا قادیانی، یہ دیکھیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہو، بالکل یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمارا رجسٹرڈ نام ہے، رجسٹرڈ ہمارا وہ ایک ٹریڈ مارک ہے کہ یہ صحابہ کرام کے علاوہ ہم کسی کو یہ ٹائٹل نہیں دیتے. بالکل. نبی مرزا قادیانی کو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ ٹائٹل صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. اب ام المومنین کا جو ٹائٹل ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات. اب ان کو تو ہم کسی کو نہیں، لیکن یہ ساری ہماری ٹرمنالوجیز ہیں، یہ ہماری چیزیں ہیں. احادیث اس کی بات کو کہنا، قرآن اس کی حدیث اس کی وحی کو کہنا، مکہ اس کے شہر کو کہنا، یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جسٹس صاحب نے جو 20 کے تحت ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا آپ سبجیکٹ ٹو لا جو شرطیں ہیں کیا پوری کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے پوری نہیں کی. بالکل. تو یہ اس فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس میں ایک جو ڈیفیشنسیز ہیں یہ اس میں آئی.